السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی مزمل۔ ناظرین، ہم قرآن مجید کے منتخب واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج ہم قرآن مجید کا ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ حابیل اور قابیل کے بارے میں بیان کریں گے۔ قرآن مجید کے سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب بھی کوئی اولاد ہوتی تو 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ یعنی جب بھی حمل ٹھہرتا، جب بھی پریگننسی ہوتی تو 2 بچے پیدا ہوتے۔ پہلی پریگننسی میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، پھر دوسری پریگننسی ہوتی، اس میں بھی ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ تو ہر حمل میں، ہر پریگننسی میں 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ انسانی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ نظام بنایا کہ جو لڑکا پہلی پریگننسی میں پیدا ہوگا وہ دوسری پریگننسی میں پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرے گا، اور جو لڑکا دوسری پریگننسی میں پیدا ہوگا وہ پہلی پریگننسی میں پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرے گا۔ تو یہ نکاح کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کو پہلی پریگننسی میں قابیل اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی، اور دوسری پریگننسی میں حابیل اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جو اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو قاعدہ یہی تھا کہ قابیل حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرے، اور حابیل قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرے۔ لیکن قابیل کسی طرح اس بات پر راضی ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ اور قابیل کہنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور میرا سب سے زیادہ اسی پر حق ہے، کیونکہ یہ لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا، لیکن وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو مال صدقہ کرنے کا اور قربانی دینے کا حکم دیا۔ اس وقت چونکہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں تھا، تو اس وقت قربانی دینے کا اور صدقہ دینے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صدقے کا مال اور قربانی کا مال ایک میدان میں لے جا کر رکھتے، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس مال کو جلا کر ختم کر دیتی۔ جس کا مال جل کر ختم ہو جاتا اس کی قربانی اور اس کا صدقہ قبول ہو جاتا، اور جس کا مال ویسے ہی پڑا رہتا اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اس کی قربانی رد کر دی جاتی۔ تو یہ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ تو قابیل جو بڑا بھائی تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا نافرمان بیٹا تھا، اس نے ایک بہت ہی کم قیمت کا، ایک بیکار قسم کا اناج لے کر آیا اللہ کی راہ میں قربانی کے طور پر پیش کرنے کے لیے۔ اور پھر دوسری طرف حابیل جو چھوٹا بھائی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا فرما بردار بیٹا ہے، وہ بہت ہی عمدہ قسم کا ایک جانور لے کر آیا تاکہ اسے اللہ کے دربار میں، اللہ کی راہ میں قربانی کے طور پر پیش کر سکے۔ دونوں نے اپنے اپنے مالوں کو لا کر ایک میدان میں جمع کیا، ایک میدان میں انہوں نے رکھا، آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کے مال کو جلا کر ختم کر دیا۔ تو حابیل کی قربانی بھی قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کا مال ویسا کا ویسا ہی پڑا رہا۔ قابیل پہلے سے بہت زیادہ غصے میں تھا، لیکن جب اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوئی تو وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا اور حابیل کو جان کی دھمکیاں دینے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں اذ قربا قربانا
فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی تو ہم نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسری کی قربانی کو رد کر دیا۔ قال لأقتلنک، قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ نے تمہاری قربانی کو رد کر دیا اور میری قربانی کو قبول کر لیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقیوں اور پرہیزگاروں کی قربانیوں کو قبول کرتے ہیں۔ جب بات اسی طرح آگے بڑھنے لگی تو قابیل نے سوچا کہ جب تک یہ حابیل زندہ رہے گا تب تک لوگ مجھے طعنہ دیتے رہیں گے، مجھے برا بھلا کہتے رہیں گے اور حابیل کو اچھا انسان کہنے لگیں گے۔ تو قابیل نے ایک موقع پا کر حابیل کو قتل کر دیا، اور جب قتل کرنے کے بعد اسے ہوش آیا تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کتنا بڑا گناہ کا کام کر دیا۔ اب اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اپنے مقتول بھائی کا کیا کیا جائے، کیونکہ اس وقت تک کوئی قتل بھی نہیں ہوا تھا، دفن کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو وہ اسی سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک کوا اپنے مرے ہوئے کوے کو زمین کھود کر اس میں دفن کر رہا ہے۔ تو اس کوے کو دیکھ کر اسے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجھے اپنے مقتول بھائی کو اسی طرح زمین میں دفن کرنا ہے۔ تو قابیل نے اس کے بعد اپنے مقتول بھائی کو زمین میں دفن کیا۔ اس واقعے سے ہمیں کچھ سبق بھی ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے۔ جب بھی ہمارے سامنے تقاضا آئے، چاہے جان کا ہو، مال کا ہو، یا دنیا بھی کسی بھی پسندیدہ چیز کا ہو، ہمیں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے۔ قابیل کے سامنے یہی تقاضا تھا، اللہ کا حکم تھا کہ اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی جو اسے بہت زیادہ خوبصورت بھی لگتی ہے اور اسے بہت زیادہ محبوب بھی ہے، تقاضا یہی تھا کہ اس کا نکاح حابیل کے ساتھ کر دے، لیکن اس نے اپنی محبوب ترین چیز کو ترجیح دی، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو۔ تو ہمیں ہماری پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حسد اور کینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس سے سامنے والے کو نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن حسد کرنے والے کو بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر جلنے لگتا ہے، گھلنے لگتا ہے، کڑھنے لگتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کامیابی عطا فرمائی ہے تو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد کرنے سے اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، حسد کرنے والے کا بڑا نقصان ہوگا۔ ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کو آگے بڑھا دیا ہے تو ہمیں اس سے حسد نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے اسے آگے بڑھایا ہے۔ اگرچہ کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں اس کی ٹانگ کھینچ کر آگے نہیں بڑھنا ہے، بلکہ ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھار کر آگے بڑھنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی گناہ کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے، کسی بھی گناہ کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بعد ہماری وجہ سے جتنے لوگ اس گناہ میں ملوث ہوں گے ان تمام کا وبال ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ قابیل نے ناحق حابیل کا قتل کیا اور دنیا میں ایک بہت بڑے گناہ کی بنیاد رکھی، تو قیامت تک جتنے بھی لوگ ناحق قتل کرتے رہیں گے ان تمام میں قابیل کا بھی حصہ رہے گا۔ تو ہمیں کبھی بھی گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے، اور خاص کر کسی گناہ کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ساری باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔
خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔